ہمارے جانے پہچانے صحافی جو ہیں جاوید چودھری صاحب، انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں پاکستان اور بھارت کے مابین. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتوں کی تصحیح کر دوں، کیونکہ اس پروسیس میں جو بیک چینل پہ جو سفارتکاری ہو رہی تھی، میں بھی کہیں نہ کہیں مشاورت کا حصہ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ چیزوں کو ان کے صحیح پرسپیکٹو میں رکھا جائے، کیونکہ بہت سی بدگمانیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، بہت سے تبصرے بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ جب سیز فائر ایگریمنٹ ہوا فروری 2021 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول میں، تو وہ بات چھپی نہیں رہی، کوئی راکٹ سائنس نہیں تھا، کیونکہ وہ جو معاہدہ تھا ان اینی کیس بیک ڈور چینل یا بیک چینل ڈپلومیسی کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تھا. تو اس سے تو بڑا اس وقت ہی واضح ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ بیک ڈور پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور یہ ملاقاتیں سابق آرمی چیف جنرل فیض حمید اور جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول، ان کے درمیان ہوتی رہیں. اور کچھ ملاقاتیں جہاں تک میری معلومات ہیں ویانا میں بھی ہوئیں، جو کہ آسٹریا کا دارالحکومت ہے. تو جن باتوں کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں وہ بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ جو کہا گیا کہ جی جموں اور کشمیر کے تنازع کو 20 سال کے لیے بیک برنر پہ ڈال دیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ 20 سال کا جو معاملہ ہے یہ ایکچولی ہو یہ رہا تھا کہ جو مشرف کا 4 پوائنٹ فارمولہ تھا اس کو ریوائیو کیا گیا تھا، اس پہ بات چیت کو آگے لے کر جانے کی بات ہو رہی تھی. اور چونکہ 4 پوائنٹ فارمولہ میں یہ بھی تھا کہ 20 سال کے بعد اس کو ریویو کیا جائے گا تمام پورے میکنزم کو، تو اس کانٹیکس میں تھا. یہ نہیں تھا کہ بھئی یہ بس ہم کشمیر کے معاملے کو بیک برنر پہ ڈال کے ہم آگے بڑھیں گے. اس قسم کی کوئی تجویز نہیں تھی. نہ جانے کس طرح یہ اس کو اس سارے معاملے سے الگ کر کے رکھا جا رہا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. کیونکہ بنیادی جو معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو حالات تھے، اس وقت کی حکومت نے بالکل واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ جب تک یہ اقدامات واپس نہیں لیے جائیں گے ہم بھارت سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. لیکن سفارتکاری میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ بیک ڈور پہ چلتا ہی رہتا ہے. تو اس وجہ سے جب سیز فائر ایگریمنٹ بھی ہوا تو وہ اس حکومت وقت کے لیے ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ کوئی انہوں نے زیادہ اس کو جو ہے اس پہ نہ تو شور مچایا، نہ اس کو بڑے کھلے دل سے اس وقت کم از کم قبول کیا. کیونکہ میں بھی اس وقت اس موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں اس وقت سیز فائر ایگریمنٹ کے حق میں بھی نہیں تھا. چونکہ یہ آپ کو یاد ہوا کہ 2015 میں ہمارے اس وقت کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے UN کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پروپوزل دی تھی، لیکن اس وقت بھارت نے اس کو رد کر دیا تھا. لیکن 2021 میں پھر ہم نے دیکھا کہ بیک ڈور سفارتکاری کے نتیجے میں یہ پھر ایگریمنٹ ہوا. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں تھا کہ جو پرائم منسٹر مودی ہیں وہ پاکستان بس ویسے ہی آ جائیں گے. مسئلہ کچھ یہ تھا کہ شرط کچھ یہ رکھی گئی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان پہلے جائیں گے بھارت اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر مودی آئیں گے. تو یہ جو معاملہ تھا، جب پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان انہوں نے تو اس کو فوری طور پہ رد کر دیا، بلکہ انہوں نے کچھ شرائط لگائیں. انہوں نے شرائط یہی لگائیں کہ جی کچھ نہ کچھ ہمیں دیا جائے گا کشمیر کے معاملے میں تو تبھی ہم آگے بڑھیں گے، ادروائز تو ہم اپنے آپ کو مزید بند گلی میں ڈال دیں گے. اور چونکہ یہ ایک سیاسی اعتبار سے بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتی تھی یہ بات، تو انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی کہ میں چلا تو جاؤں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جموں اور کشمیر پہ بھارت کس حد تک فلیکسیبلٹی دکھائے گا. کیا واقعی جو اس وقت 4 پوائنٹ فارمولہ ڈسکس ہو رہا تھا اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، یا پھر یہ وہی بھارت کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ہمیں بیک ڈور ڈپلومیسی میں الجھا کر ہماری جو کشمیر پہ پوزیشن ہے، پرنسپل پوزیشن، ہمارے موقف کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اس وقت کی جو حکومت تھی اور خاص طور پہ عمران خان تھے، وہ بڑے محتاط تھے اس معاملے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھر اسی بند گلی میں آ جائیں اور بیک ٹو اسکوائر ون. کیونکہ بھارت کی جانب سے کوئی ایسے اشارے نہیں مل رہے تھے کہ وہ جو ہے واقعی اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں.
کہ وہ کیونکہ پارلیمنٹ کے تھرو امینڈمنٹس ہوئی تھیں، تو اب ان کی حکومت کے لیے ایک بہت مشکل سا سوال تھا کہ آیا وہ اب دوبارہ امینڈمنٹ کریں، کیا کریں. تو ایک قانونی اور آئینی اعتبار سے بھارت کے لیے ایک بڑی مشکل سی سچویشن تھی. تو ہمارے لوگوں نے یہاں ریئلائز کیا کہ بھارت کو بھی کچھ تھوڑی بہت فیس سیونگ دینی ہے، ہم نے دینی ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان اس وقت ان کو کچھ سامنے صحیح صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی کہ آگے ہوگا کیا. وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ویل ڈیفائنڈ ہو کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں گے. تو یہاں پہ پھر معاملہ آ کے رک گیا، کیونکہ بھارت نے کوئی ویل ڈیفائنڈ طریقے سے آگے بڑھنے کی بات نہیں کی، اور وہ الجھاتا ہی رہا. اور یہ میں جانتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا. اور کیونکہ اگر بھارت کچھ ہمیں یقین دہانی دلاتا، کچھ ایک دو ممالک بھی اس میں انوالو تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اس کی کچھ وجوہات ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ بھارت نے ہمیں وہ ایشورنسز نہیں دیں جو کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں وہ ملتی. تو اس وجہ سے وہ بات بھی وہیں رہ گئی. یہ بھی بات درست ہے کہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی انہی کے کہنے پہ حفیظ شیخ وغیرہ نے یا پھر منشا سامیہ منشا صاحب نے بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے کی بات بھی کی، جو کہ پرائم منسٹر عمران خان سمجھتے تھے کہ یہ اس وقت یہ مناسب نہیں ہے جب تک کہ بھارت ہمیں کچھ کنسیشنز نہ دیں یا کشمیر کے معاملے میں کوئی بات چیت آگے نہ بڑھے. تو یہ دو تین پہلو ہیں جن پہ میں چاہتا تھا کہ کوئی تصحیح کر لوں، کیونکہ یہ ایک تاثر مل رہا ہے کہ جی بس پاکستان نے ایگری کر لیا تھا کہ ہم بیک برنر پہ ڈال دیں جموں اور کشمیر کے تنازع کو. ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ اسی کانٹیکس میں تھا، پرویز مشرف کے 4 پوائنٹ فارمولا کے کانٹیکس میں. اس میں ڈی ملٹرائزیشن بھی تھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کو بھی لے کر، اور اس کے بعد پھر سیمی اٹانومس ایک لحاظ سے سیمی اٹانومی بھی دینی تھی، اور پھر 20 سال کے بعد اس ساری پروسیس کو ریویو کرنا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام آپ کا؟ عبدالرحمان. ہمارے پاس ایک اپڈیٹ ہے، ٹویٹر پہ بہت زیادہ اس چیز کی ٹویٹس بھی چل رہی ہیں، اور پاکستان کے ایک بہت ہی مانے تانے پرانے صحافی ہیں جاوید چودھری جن کا نام ہے، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ 2000 اگر بات کی جائے 21 کی، تو 2021 کے اندر 9 دن کے دورے پہ پی ایم مودی پاکستان آنے والے تھے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، اور ہاتھ پکڑ کے انہوں نے عوام کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان اور انڈیا اب جو ہے دوبارہ یونائٹ ہو چکے ہیں ادر دین کشمیر ایشو. ٹریڈ بھی جس میں جاری ہو سکتی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہیں بارڈر کلیشز اور وہ تمام ختم ہو سکتے تھے. مگر چودھری جاوید نے یہ کلیم کیا ہے کہ پی ایم جو ہمارے ایکس پی ایم عمران خان جی تب حکومت میں تھے، اور انہوں نے اس چیز کو ڈیلے کر دیا یہ کہہ کر کہ کشمیر ایشو پہلے ریزالو ہوگا. سارے معاہدات ہو چکے تھے، مگر اینڈ ٹائم پہ 11th آور پہ آ کے انہوں نے یہ کہا کہ پہلے کشمیر ایشو ریزالو ہوگا، پھر ہم کوئی اور معاہدہ کریں گے انڈیا کے ساتھ. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس خبر کو؟ جی، وہ جو ہمارے ایکس پی ایم تھے عمران خان صاحب، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ جو ہمارا کشمیر ہے اس کو پہلے آزاد کروانا چاہیے. کیونکہ جیسا کہ آپ بھی جانتی ہیں کہ ادھر کتنے ہمارے سر ہمارا کشمیر ہمارا ہی ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ ادھر زیادہ تر جو آبادی ہے وہ مسلم کی ہے. یہاں والا کس کا ہے؟ یہ بھی اپنا ہی ہے. یہ بھی ہمارا ہے، جو ادھر ہے وہ بھی ہمارا ہے. ہم نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے؟ کیونکہ ادھر جو مسلم کی آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اگر انڈین کی آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ ادھر مسلم جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو کشمیری اپنے بھائی سر مسلمانوں کی آبادی تو پورے انڈیا میں زیادہ ہے، تو کیا ہندوستان بھی ہمارا ہوا پھر؟ نہیں، اگر ہم آبادی پہ اور مسلمان ہونے پہ ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، تو پھر تو انڈیا کے اندر بھی اگر دیکھیں تو 60% مسلمز رہتے ہیں، پھر تو ہندوستان بھی ہمارا ہوا. کیوں بھائی مسلمان رہتے ہیں ادھر، دے دو ہمیں ہمارا ہندوستان. ہمارا ہے وہ کیا؟ جی اب یہ بڑا آپ نے نیگیٹو کوسچن کر دیا ہے. نیگیٹو نہیں کیا، دیکھو آپ نے ایک بات رکھی نا سامنے کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے لاجک دی نا کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں اس وجہ سے کشمیر چاہیے. تو پھر مجھے یہ ریزن بھی دو کہ پورے انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں، تو کیا پورا ہندوستان ہمارا ہوا، پورا انڈیا ہم لے لیں؟ جی پرفارم کرتی ہے. اب آپ کو یہ بہت کم سننے میں آئے گا کہ اگر ادھر انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی مسٹیکس ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، پر اب یہ آپ کو سننے میں نہیں آئے گا. کیونکہ سر
آہستہ آہستہ چیزیں ریزالو ہوتی ہیں. اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان تجارت شروع ہو سکتی تھی ہمارا فائدہ تھا, اگر بارڈر کلیشز ختم ہو سکتے تھے تو ہمارے بندے بچنے تھے اس سے, تو یہ کچھ حد تک تو ریزالو ہو سکتی تھی نا چیزیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کلیم اب چودھری جاوید نے کیا ہے, جس کی تصدیق جنرل باجوہ نے بھی کی ہے, جو کہ ہمارے ایکس آرمی چیف ہیں, انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی, ان سارے سینیریوز کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ کوئی پروپیگنڈا ہے, کوئی خبر پھیلائی جا رہی ہے, یا پھر عمران خان نے سچ میں کشمیر پہ آ کے جو ہے نا اسٹے لے لیا تھا کہ اب آگے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, پہلے کشمیر ایشو, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ کشمیر ایشو تو ریزالو نہیں ہو سکتا. جی بالکل, وہی میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ اب کشمیر کے اندر آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے, آئے دن ان کو ایسے کہہ لیں کہ آپ زندہ مار دیتے تھے, دفنا دیتے تھے. ہمیں لگتا ہے نا ہمارا سوشل میڈیا اور پولیٹیشنز یہ دکھاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی ووٹ اس بہاف پہ ملتے ہیں کہ پاکستان کو گندا کرو, وہاں لوگ مر رہے ہیں, وہاں مائنورٹی سیف نہیں ہے, اور پاکستان میں بھی الیکشن اسی بہاف پہ ہوتے ہیں کہ انڈیا, ہم کشمیر لے آئیں گے, ہم انڈیا کو ہرا دیں گے, ہم بارڈر جو ہے نا بارڈر پہ جا کے فتح کر لیں گے, ہم یہ کر دیں گے. یہی باتیں کر کے عوام کو پاگل یہاں بھی بنایا جاتا ہے اور وہاں بھی بنایا جاتا ہے. معصوم تو عوام ہے جو اتنے برسوں سے پاگل بن رہی ہے. اب آپ کو نہیں لگتا ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ہے ہوش. تو پھر جو عمران خان صاحب نے بات کہی کیا وہ صحیح تھی, یا پھر اب جو چودھری جاوید کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے؟ جو چودھری جاوید صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے؟ نہیں, وہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ عمران خان نے سچ میں ایسا کہا. جی بالکل. کیوں کہا؟ کیونکہ اب عمران خان جو ہمارے پرائم منسٹر تھے پاسٹ میں, کیونکہ اب انڈیا کے ساتھ ہماری کبھی بھی نہیں بن سکتی, کیونکہ ان کا رہن سہن, ان کا مذہب, ان کا کھانا پینا, ان کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے. سر ہم انڈینز کو نہیں کہہ سکتے نا, ہم انڈینز کو نہیں کہہ سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ہر مذہب کے لوگ ہیں, وہاں جوز بھی ہیں, وہاں سکھ بھی ہیں, وہاں پاکستانی یعنی مسلمس بھی ہیں, وہاں ہر مذہب ہے. کیونکہ وہ اور جو جنرل باجوہ جی نے تصدیق کی کہ ہاں جی پی ایم مودی آنا چاہتے تھے, 9 دن کا سٹے تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی پاکستان آئیں گے اور 9 دن کا سٹے کریں گے؟ نہیں, وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ انہیں آنے کا خطرہ ہوگا. ہمارے سامنے اچھا, وہی پی ایم مودی یو ایس سے چلے جاتے ہیں, یو کے چلے جاتے ہیں, ہر ملک میں چلے جاتے ہیں, رشیا چلے جاتے ہیں, وہی اسی پی ایم مودی کو پاکستان میں آنے کا خطرہ کیوں ہوگا؟ ہمارے میں فالٹ ہے کیا؟ جی اب بات سنیں, ہمارے میں فالٹ نہیں. اگر ہمارے پرائم منسٹر انڈیا میں جائیں گے تو انہیں ان کی پراپر سیکورٹی ملے گی, یہ آپ کہہ سکتی ہیں؟ سر کیوں نہیں ملے گی؟ آپ کو نہیں پتا کچھ ٹائم پہلے یہ تحفے تحائف بھیجے جا رہے تھے, شادیوں پہ اٹینڈ ہو رہی تھی ایک دوسرے کی, ان ساری چیزوں کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں تھا. کہ اب انہیں آنا چاہیے. اگر وہ ادھر آتے ہیں, مودی صاحب پاکستان میں آتے, تو جیسے کہ اب تاریاں, بارڈرز وغیرہ, یہ جو اینی ایشوز تھے وہ کلیئر ہو جانے تھے. تو ظاہر سی بات, آنے والے ٹائم میں ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ دوبارہ پاکستان دورے پہ آنے کی جو ہے نا امید کریں گے, یا پھر ایسی کوئی حامی بھریں گے؟ بھریں گے, کیونکہ ابھی تک انہیں ادھر سے کیوں بھریں گے؟ یہاں سے کوئی نوبل پرائز مل رہا ہے؟ کیونکہ نیگیٹو پوائنٹ نہیں گیا یہاں سے کوئی, یہاں سے نہیں گیا کوئی نیگیٹو نہیں گیا. سر ہر آئے دن ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے.